جس ٹائم انسان گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس معافی کے بعد انسان سے جب دوبارہ گناہ ہوتا ہے تب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ تو نے پچھلی جو معافی مانگی تھی وہ تو نے توڑ دی، نہیں، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ تیسری بار کرتا ہے، یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے، ایک دن اس کے دل کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے، تمہارے اندر میرے اندر، جب ہم گناہ کر کے معافی مانگتے رہتے ہیں، ایک دن خیال آتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ اللہ تعالیٰ میرے کو بخش دے گا؟ میں بار بار معافی مانگ رہا ہوں، بار بار گناہ بھی کر رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟ ایسے ہوگا؟ یہ دراصل جس ٹائم یہ سوچ آتی ہے نا، شیطان آپ کو گناہ سے نہیں روکے گا، شیطان آپ کو مایوس کرے گا معافی مانگنے پر۔ وہ چاہے گا کہ گناہ تم کرو، گناہ کے بعد اس کا جو سب سے پہلا وار ہوگا وہ تمہارے کو مایوس کرنا ہوگا۔ تو جس ٹائم ہمارے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یار میرے کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، تو دراصل یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ تم گناہ کرتے جاؤ، معافی مانگتے جاؤ، اللہ معاف کرتا جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا شیطان کو کہ جب تک تم میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تب تک میں رحمت کا دروازہ کھول دوں گا۔ تو آج ہم پیچھے اگر دیکھیں بیک گراؤنڈ میں، تو جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، کیا خیال ہے کہ ہم نے معافی مانگی ہے؟ نہیں مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا مہربان ہے کہ جس نے بولا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب تم ایک دیکھ لو کہ ہماری ماں ہمارے سے کتنا محبت کرتی ہے، اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ 70 سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ سورج کی رفتار دیکھو، زمین کی رفتار دیکھو۔ آپ یہ بات آپ مانیں گے کہ سورج جو ہے ہماری زمین سے کتنا دور ہے؟ اس کی روشنی ہمارے تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ کتنا دور ہے؟ اور اس کا جو سفر ہے نا، دوری کا اگر دیکھا جائے تو زمین سے لے کے یہ جہاں کھڑا ہوا ہے 15 کروڑ کلومیٹر سفر ہے۔ کتنا؟ 15 کروڑ کلومیٹر۔ اگر آپ ایک بڑی سی گاڑی کے اوپر بیٹھ جائیں تو تیز رفتار گاڑی ہو، اگر آپ 100 کی سپیڈ کے اندر بھی جائیں سورج کی طرف، تو آپ کو تقریباً وہاں پہنچنے میں 170 سال لگ جائیں گے۔ کتنا سفر؟ 170 سال، 170 سال لگ جائیں گے آپ کو وہاں پہنچنے میں۔ اور اس کے اندر ہر سیکنڈ کے اندر، ہر لمحے کے اندر اس کے اندر ایسے دھماکے ہو رہے ہیں، سورج کے اندر ایسے گیس پیدا ہو رہے ہیں، ایسے دھماکے ہو رہے ہیں جو اربوں ایٹم بم کے برابر ہیں۔ لیکن یقین سے بتاؤ کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ چاند کی دوری دیکھ لو، اور سورج کی جو سب سے زیادہ قریب ستارہ ہے اس کا بھی اگر ہم سفر دیکھ لیں تو وہ بہت طویل سفر ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے اندر جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اشرف المخلوق، سب سے بڑا لقب ہمیں ملا ہے، اشرف المخلوقات۔ تو ایک بات یاد رکھ لو، تمام اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، زمین پہ ہیں، آسمان پہ ہیں، پرندے دیکھ لو، درخت دیکھ لو، اللہ نے کس طرح تخلیق کی۔ اگر آپ کسی ان پڑھ آدمی کے سامنے اگر آپ تربوز کا بیج نکال کے اس کو آپ بولو کہ اس بیج کو اگانے کے بعد
میں اس بیج سے ہزاروں ایسے پھل نکالوں گا تو وہ کیا خیال ہے مانے گا؟ جس نے دنیا نہ دیکھی ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہو، تو وہ کیا خیال ہے مان جائے گا؟ نہیں مانے گا۔ وہ بولے گا ایک بیج سے اتنا پھل کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو آپ ایک بیج لگاؤ، کتنا پھل ملیں گے، کتنا اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ تو یہ جی سب اللہ دکھا رہا ہے، انسان کے اندر خود زندہ معجزہ ہے۔ انسان اگر دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت چیزیں بنائی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو انسان جو ہے نا، اللہ نے آج تک، فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے ایک حکم کے منتظر ہیں، وہ بھی اربوں کھربوں سالوں سے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے سے اتنا محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا، تمہارے کو اور میرے کو، گناہ گار کو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا رسپیکٹ دے رہا ہے کہ میں تمہارے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو یار ہم جس اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ مختصر اندھیرا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ دنیا ایک دن کاغذ کی طرح لپیٹ دی جائے گی، نہیں رہنا ہم نے یہاں ساری زندگی۔ تو اللہ کے ساتھ رابطہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ 99 جس نے قتل کیے، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ بنی اسرائیل کا کفل تھا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ ہم معافی مانگتے جائیں، اللہ بخشتا جائے گا۔ بڑا مہربان ہے، خدا کی قسم ہمارا رب بڑا مہربان ہے۔ ہم اندھیرے میں ہیں تو خدا را جس ٹائم گناہ کرو، گناہ کے بعد معافی کی عادت ڈال لو، اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈال لو۔ ہاں گناہ ہو جاتا ہے انسان سے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو میں تمہیں ختم کر کے ایسی مخلوق لے آؤں، ایسی قوم لے آؤں جو گناہ کرے اور میرے سے معافی مانگے۔ تو اللہ کو تو جی گناہ گار بڑا پسند ہے، اور ہم ہی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بار معافی مانگی، 5 بار مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اب نہیں بخشے گا۔ یہی تو خیال ہوتا ہے۔ سب سے بڑا وار جو ہے نا شیطان کا، وہ یہی ہے کہ آپ کو مایوس کرے۔ آپ اللہ کے ساتھ جڑنے کا یہی موقع ہے کہ آپ گناہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، کوشش کرو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ کو کوئی گناہ پسند نہیں ہے۔ اگر ہو بھی جاتا ہے نادانی کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، تو اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈال لو۔ اللہ کے سامنے جس ٹائم رو کے مانگتے ہو نا، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، ایمرجنسی راستہ ہے۔ جس ٹائم آپ اللہ سے رو کے مانگتے ہو تو اس کی جو کیفیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا آنسو بڑا بھاری ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے روتے ہیں جو ہمارے اوپر ہنستے ہیں۔ جس ٹائم آپ اللہ کے سامنے روتے ہو نا، تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو مہربانی کر کے جس ٹائم گناہ ہو جائیں، کبھی دل کے اندر یہ خیال نہ آنے کہ اللہ میرے کو نہیں بخشے گا، بخشے گا۔ امید رکھیں، مایوس نہ ہو۔ مایوسی گناہ ہے، مایوس کبھی بھی نہ ہو۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگو، وہ دینے والا ہے، تم لینے والے ہو۔ تم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتے تو وہ معافی دینے میں کیا تھکے گا؟ اس کی رحمت میں نہیں ہے کمی تیری دولت کی، نہیں ہے کمی تیرے مال کی۔ تو مانگ کے دیکھ تو صحیح۔ جو دنیا سے مانگتے ہیں وہ اللہ سے نہیں مانگتے، یاد رکھنا۔ اور یہ نہیں ہے کہ تم دعا مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں انبار لگا کے دے دیں، محنت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی آپ مایوسی کا ریئیکشن آنا شروع ہو نا، تو فوراً اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ مجھے مایوسی سے بچا،
मायूसी ही सबसे बड़ा गुनाह है। शैतान यही तो चाहता है कि गुनाह करे और ये माफी ना मांगे। और जो इंसान मायूस हो जाता है तो ना उसको परवाह होती है जिना की, ना गुनाह की, परवाह ही नहीं रहती, मायूसी हो जाती है। तो मायूस कभी भी ना हो। मायूस जिसने 99 कत्ल किए, 99, अगर वो मायूस हो जाता तो क्या ख्याल है कि वो बख्शा जाता? नहीं, वो मायूस नहीं हुआ। उसने बोला अब भी मेरी माफी हो जाएगी। उसने माफी मांगी, अल्लाह ने बख्श दी। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और जिसने 99 कत्ल किए उसका क्या रिएक्शन होगा जिस टाइम अल्लाह के सामने उसने माफी मांगी होगी? अल्लाह को तो कोई भी अल्फाज पसंद आ जाता है माफी में। माफी मांगने वाला बड़ा दलेर होता है। हर बंदा माफी नहीं मांगता अल्लाह से। जिसके दिल के अंदर डर आ जाता है ना, मौत याद आ जाती है, तो फिर वो माफी मांगता है। तो अल्लाह से माफी मांगने की आदत डालें, मायूसी आज से ही निकाल दें। ये आपको उस मोड़ के ऊपर ले जाएगी जहां शैतान के पैरोकार खड़े होंगे।